الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا اور پھر ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. ٹھیک ہے, ایک بار صرف پڑھا ہے, اب ایک بار ذرا دل سے کوشش کرتے ہیں, لیکن پہلے ذرا ایک بار دیکھ لیں کہ دل ادھر ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ادھر ہوتے ہیں لیکن دل میاں کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر دل میاں ادھر ہی ہے تو 100 بسم اللہ, نہیں ہے تو اس کو واپس بلائیں اور ایک بار ذرا زبان اور دل دونوں کو اکٹھا کر کے ذرا پڑھ کے مجھے بتائیں کہ مزہ آیا کہ نہیں آیا. آپ نے دائیں بائیں جو دیکھنا ہے ایک بار تسلی سے دیکھ لیں, یہ کوئی 5 منٹ بعد رنگ بدلے گا نہیں ہے ادھر, یہ آخر تک ایسے ہی رہنا ہے. اگر آپ نام نبی علیہ السلام کا لے رہے ہیں تو پھر یہ دائیں بائیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اگر نام ان کا لے رہے ہیں تو پھر انہی کو دیکھیں, اور اگر ان کو دیکھنے والی آنکھ میسر نہیں ہے تو یار پھر کم از کم اتنا مزہ تو لینا کہ وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. آپ مزہ ہی نہیں لیتے ادھر صاحب, بس توتی ہلا دیتے ہو ادھر سے کہیں اور ہو, ادھر سے کہیں اور ہو. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب آپ کا نام مبارک لینا ہے تو صرف یہاں سے نہ لو, یہاں بھی انہی کا نام, یہاں بھی انہی کا نام. پھر دیکھو تو صحیح ہے نام مبارک کرتا کیا ہے, لیکن ہوتا وہی ہے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, ہوتا وہی ہے زبانی کلمہ ہر کوئی آ کے دل دا پڑھدا کوئی. اس لیے جب بھی پڑھیں سونا کر کے پڑھیں, پوری آپ کی توجہ ہو, یہ نہ ہو کہ زبان پڑھ رہی ہے اور آپ جو ہے نا وہ اور دوسرا کام جیسے ہی آئیں چیک کریں کہ دل میں ہے, کیونکہ اکثر ہم چھوڑ آتے ہیں کہیں راستے میں. وہ کتابوں میں بھی لکھا ہے نا کہ وہ نماز عصر تھی, امام صاحب نے سلام پھیرا, وہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو پیچھے سے کسی مقتدی کی آواز آئی کہ جی رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں, اور کچھ تھے جن کا کہنا تھا کہ نہیں 4 پڑھی گئی ہیں. واوی دیر 3 4 4 3 چلتا رہا. حالانکہ ختمی بات وہ ہوگی جو امام صاحب فرمائیں گے, لیکن اگر مقتدی 2026 کے ہوں تو امام صاحب کچھ فرما سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں فرما سکتے, کیونکہ یہ کہتے تو ہیں کہ پیچھے ایسے امام دے لیکن کردے الٹنے حضرت ہیں. لیکن اس سے امام صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہوا, ان کے لیے جو فضیلتیں ہیں وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں. نقصان تو ہم مقتدیوں کا ہو گیا. آپ نے کبھی غور نہیں کیا یہاں بندہ کچھ دن کسی MNA یا MP کے گھر آنا جانا شروع کر دے نا, علاقے میں اس کا ٹور ٹپا بن جاتا ہے. کچھ لوگ اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی MNA دے گھر آن جانے, کچھ لوگ اس سے خائف رہیں گے بھائی ہمیں انو چھیڑ کے کتے جیلے جانا ہے حضرت. تو میں اکثر سوچتا ہوں مولوی سلیمان یار بندہ چند دن MNA MP کے گھر آئے جائے, علاقے میں اس کا ٹور ٹپا ہو جائے, وہ یار تینوں تو عمر لنگ گئی مسجد چاندیاں جاندیاں تیرا نہیں ہویا کوئی. اچھا میں آپ ہی پہ چھوڑتا ہوں, گھر MNA دا بڑا ہے کہ اللہ دا بڑا ہے, گھر MPA کا بڑا ہے کہ اللہ کا بڑا ہے, تو ساڈا بہتا بننا چاہیے. لیکن بڑے یہاں اس لیے گھر کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور پھر ہمارا ہی ہے کوئی نہ کوئی. ہم نے آج تک سیکھا ہی نہیں ہے کہ اس گھر میں آنا کیسے ہے. اب کیونکہ موضوع نہیں ہے, لیکن چلیں آپ لے آئے مجھے خود بھی اس طرف, تو بس جاتے جاتے میں اتنا کہہ دوں گا کہ جب بھی مسجد میں آنا, مسجد میں جانا, فقیر بن کے جانا ہے.
اب جو کچھ بھی ہیں اس کو باہر ہی چھوڑ جانا، جو گردن میں سریہ شریف ڈالا ہوا ہے اس کو باہر ہی رکھ جانا، اور مسجد میں جب جانا فقیر بن کے جانا۔ بھائی جی فقیر بن کے جاؤں گے تو کوئی چولی خیر پائے گی نا، تو جب بن کے چودھری گئے تو پھر خیر تو نہیں نہ پانی کوئی۔ ہمارا کام ہے ہم نے پتر فقیر بن کے دکھانا ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری فقیری پسند آ گئی تو پھر ان کی مرضی ہے، وہ میر علی بناتے ہیں کہ پیر سیال بناتے ہیں۔ تو آپ ہی دینا نا پیر سیال بن کے بہ، وہ آپ ہی دینا نا میر علی شاہ بن کے بہ، تو فقیر بن، ہے ہی فقیر ہیں اور کیا ہے اس کے علاوہ، باقی تو چوٹ چالی ہے۔ ہاں جی، اپنے زور نہ جٹاں گھر نہیں جمے ہیں، جٹاں گھر جم پہ تھے جٹ، گجراں گھر جم پہ تھے گجر، ملکاں گھر جم پہ تھے ملک، کو تکو تو کتنی ملکاں سے جمے ہیں، مالک دی وانڈ ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، وہ لوگوں تھی سارے اللہ دے فقیر ہو، واللہ غنی حمید، فقیر ہے بھائی۔ وہ صرف فقیر نہیں، فقیر بھی کیسا فقیر، یخرج من بین الصلب والترائب، کتنی دیر پہ عہد صلب چ رہے، وہ تو نکلے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، 9 مہینے ماں دے ٹھڈ چ رہے، دن میں کئی بار پیشاب آتا ہے، کئی بار پخانہ آتا ہے، اس وقت بھی جتنے اب آپ بیٹھے ہیں تھوڑا بہتا پیشاب پخانہ اندر موجود ہے، بولیں تو اکثر منہ سے تھوک گر جاتا ہے، گرمی زیادہ لگ جائے، سردی زیادہ لگ جائے، ناک سے کتنی گندی چیز بہنا شروع ہو جاتی ہے، ہاں جی، پتے میں صفرا ہے، تلی میں سودا ہے، پھیپھڑوں میں بلغم ہے، رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، بنے ہم مٹی کے ہیں، پتہ نہیں آکڑ کیڑی جائے دی، کس چیز کی آکڑ ہے، کس چیز کی آکڑ ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کو آکڑ نہ لگا۔ اس لیے جب بھی آؤ فقیر بن کے آؤ، تو پھر ویکھو مالک تے سائیں کی بنا دینے کو، جو ہم نے بننا تھا وہ ہم سے بنا ہی نہیں گیا، اس لیے جب بھی آنا فقیر فقیر۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا، جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا۔ یار یہ بیٹھ جاؤ، بانا جانا نہ کرو پتر، اب کوئی آئے جائے نہ، یار آپ آتے ہو وہ سارے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری انتظامیہ سے گزارش ہے یہ فرنٹ سے نہ گزرے کوئی بھی، یار اللہ، جو بننا تھا وہ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے، ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، کوئی ہم نے روحانی ترقی۔ میں بھی آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، یہاں ایسے نمازی بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں نماز پڑھتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا نمازی بیٹھا ہو 20 سال 17 سال 16 سال 15 سال 10 سال 9 سال 7 سال 6 سال 5 سال 4 سال 3 سال۔ اللہ حضرت اگر ہم اپنے ان 25 یا 20 یا 15 یا 10 سالوں کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ہم نے بڑی تبدیلی کی، بڑی ترقی کی ہے۔ 25 سال پہلے رکشے پہ تھے، پھر سائیکل آئی، پھر موٹر سائیکل آ گئی، موٹر سائیکل سے مہران آ گئی، مہران سے کلٹس آ گئی، کلٹس سے حضرت سٹی آ گئی، سٹی سے جی ایل آئے گی، جی ایل آئی سے 1.6 آ گئی، 1.6 سے 1.8 آ گئی، 1.8 سے ریوو آ گیا، ریوو سے ٹی ایکس آ گئی، ٹی ایکس سے زیڈ ایکس آ گئی۔ اگر آپ ابھی ٹی ایکس یا زیڈ ایکس پہ نہیں پہنچے، دل تے کر دے نا۔ جیسے اللہ کی ذات نے پیسے دیے تھے، سب سے پہلا کام کون سا کیا تھا بھلا؟ پرانا گھر گرا کے، جب اللہ کی ذات نے اور دیے تو ساتھ والا خرید کے، جب اور اللہ کی ذات نے دیے تو کسی اچھی سی سوسائٹی میں چلے گئے۔ پہلے حضرت کو سادی سی جوتی بھی پہن لیتے تھے، اللہ کی ذات نے پیسے دیے تو پھر باٹا اور دیے، سروس اور دیے، اربن سول اور دیے، ہش پپیز اور دیے، اٹیلین شوز۔ پہلے حضرت کو سادہ سا جوڑا بھی پہن لیتے تھے، اللہ کی ذات نے پیسے دیے، گل احمد اور پیسے دیے، الکرم اور پیسے دیے، پاشا۔ ہم نے 25 سالوں میں دنیاوی لحاظ سے چینج، سچ ایک بات بتائیے گا مجھے، آج سے 25 سال 20 سال 15 سال 10 سال جتنے سال پہلے آپ نے نماز شروع کی تھی، سچ بتائیے گا، تب بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ہی پڑھتے تھے؟ 25 سال بعد بھی ودایا تو نہیں؟ اچھا کہ ودا نہیں نہ سکتے تو کیوں نہیں ودایا؟ اوتھے دے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان 20 سالوں بعد سبحان ربی الاعلیٰ ہم پہ اتنا غالب آتا کہ اٹھتے بیٹھتے منہ سے نکلتا سبحان ربی، لیکن غالب کیا آنا ہے، سردے سے نہیں ودایا۔ 2 باری تو جاندیاں جاندیاں کیا چھڑنا میں، ایک باری بعد ٹھونکر ماری۔ ہم ادھر کے تیری نماز بے سرور،
تیرا امام بے حضور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے۔ اور دکھ حضرت اس سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ کسی کو دکھ ہی نہیں ہے کہ میں 25 سال بعد بھی سبحان ربی اللہ، دکھ یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس گئے بھی نہیں، منہ کا ذائقہ خراب ہوا، بھوک نہیں لگ رہی، کھایا ہضم نہیں ہو رہا، گیس ہو رہی ہے، فٹ ڈاکٹر حکیم گوجرانوالا لاہور فیصل آباد گئے، ڈاکٹر صاحب ویکھو تو صحیح بھوک ہی نہیں لگن رہی، لیکن کبھی کسی کے پاس نہیں گئے۔ حضرت 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 13 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 25 سال ہو گئے ہیں لیکن میں 3 سے آگے نہیں جا رہا۔ حضور ذرا نظر سے مارو، میں نے ہو ہی گیا۔ مادی ترقی کی ہے، روحانی ترقی۔ یہ میں نہ میری عادت ہے نہ میں کبھی مکھی پہ مکھی ماری ہے حضرت، جو عنوان لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں چلو انہی کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ جو علماء یہود میں سے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک زمانے میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ آپ نے ایک دن حضرت کعب کو بلوایا، کیونکہ یہ آسمانی کتابوں تورات زبور انجیل کا بڑا علم رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کعب کو سانو گل ہے دی سناؤ کہ دل چ خوف الہی ودے، فکر آخرت بڑھے، آخرت کی تیاری کے لحاظ سے اور میں کوشش کروں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جو مراد رسول ہے، جن کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے میرا عمر جنت کا سورج ہے، جنت کا چراغ ہے۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جبرائیل ذرا اج سانو حضرت عمر دے فضائل تے سنا تے دس میرے عمر دا اللہ دی بارگاہ چ کی مقام۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام عرض کر رہے ہیں سونے محبوب اگر عمر نوح تک بھی میں بیٹھ کے فضائل عمر بیان کروں تو حضرت عمر کے فضائل بیان ہو سکتے ہیں؟ بس ایک بات کہہ دیتا ہوں آپ کی عمر کے لیے، اسلام 2 بار روئے گا، ایک بار جب آپ کا وصال ہوگا، دوسری بار جب حضرت عمر کا وصال ہوگا۔ یہ شان عمر ہے حضرت۔ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں عمر بن حشام عمر بن خطاب اللہ نے دعا جو جڑا تینوں محبوب ہے مینوں دے دے یار۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب کو کہہ رہے ہیں سانوں کو گل سناؤ تاکہ آخرت دے والے نال اور ذہن بنے اور میں کوشش کراں۔ اب آگے سے حضرت کعب کی عرض کر رہے ہیں امیر المومنین سلیمان نہیں کہا امیر المومنین اگر بروز حشر آپ 70 انبیاء جیسے اعمال بھی لے کے آئیں گے تو جو معاشر میں انداز ہوگا، جو معاشر کا حال ہوگا، اس دن اللہ جل شانہ کا جو جلال ہوگا وہ دیکھ کے آپ کو وہ عمل بھی تھوڑے لگیں گے۔ اور سانو حضرت صاحب 25 سال ہو گئے نے سبحان ربی اللہ۔ پہلی گل تے ہاتھ جوڑ کے بڑی دوروں آئے ہوں حضور وداؤ وداؤ لوئے 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 پر لے کڑیے جے تو پانڈا فرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ حضور ہے تے کوئی نہیں آکڑ ہے تے لا لڑی ہے، ایسا کوئی مان نہیں ہے، انہوں نے لا لڑی ہے حضرت ہے گڈی، ایسا کوئی مان نہیں ہے، اتھی رہنی نال تے پتر وہی کھڑنا ہے جو کٹھا کیتا ہے۔ ہاں جی باقی تو کہدا کی مان مالک نے دتی ہے شکر ہے ہوں جانا پہنتا تو 2 گھنٹے لگ جاندے، چلو انہیں دتی ہے 45-40 منٹاں چ آ گئے، یہ آکڑن والی تو کچھ ہے نہیں، چلو انہیں واسکٹ دیتی ہے مینوں چل پا ذرا تیری تھوڑی ٹور شور بن جائے، لیکن پتر آکڑنے والی گل تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی کوئی ادھر ایک سرکل میں ہم سارے گھوم رہے ہیں، چھوٹے تھے کچھ بڑے ہوئے گھر والوں نے اسکول بھیج دیا، 3ری کلاس تک تو میں کہتا رہا کہ پائلٹ بننا ہے، 4تھی جگہ نہیں انجینئر بننا ہے، 5ویں جگہ نہیں ڈاکٹر بننا ہے، 6ویں جگہ آرمی جانا ہے۔ گھر دے نے کہا بھائی پہلے میٹرک کر باقی پھر ویکھاں گے۔ میٹرک اچھے نمبروں سے کر لیا، گھر والوں نے کالج بھیج دیا، کالج ٹھیک رہا، گھر والوں نے یونیورسٹی بھیج دیا، ڈگری مکمل کر کے گھر آ گیا، گھر والوں نے کہا تو نوکری لب، اسی کڑی لب لینی، میں نوکری لب لئی، انہوں نے کڑی لب لئی، ویاہ ہو گیا۔ 2 سال لنگے حضرت صاحب دی خدمت جو حضرت صاحب 2 سال ہو گئے نے ویاہ ہویا، کوئی دعا کرو اللہ کو کڑی منڈا دے، لو جی منڈا ہو گیا۔ 2 سال کڈے پھر حضرت دی خدمت، یہ حضور ہو دعا کرو اللہ یہ کڑی بھی دے دے، ذرا 2 بھن بھرا ہو جان گے، لو جی اللہ نے کڑی بھی دے چھڑی۔ 2 سال لنگے تو پھر آ گئے، اور کلا منڈا جی دعا کرو اللہ 2 منڈے کر دے، لو جی 2 منڈے ہو گئے۔ 2 سال لنگے پھر حضرت دی خدمت، حضرت کلی بھن
دو ہو جان گیا دکھ سکھ کر لین گیا جی دو بھیناں ہو گئی. پھر ان کا کالج، پھر ان کا میٹرک، پھر ان کا کالج، پھر ان کی یونیورسٹی، پھر ان کی ڈگری، پھر ان کا لاڑا، پھر ان کی ووٹی، پھر ان کی شادی ہو گئی. پھر 2 سال گزرے، پھر حضرت صاحب دے کول صاحب وہ 2 سال ہو گئے نے منڈا ویایا، دعا کرو اللہ کو پوترا پوتری دے. ایک سرکل میں کڑی ہے، منڈا ہے، میٹرک ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، لاڑا ہے، ووٹی ہے، پوترا ہے، پوتری ہے، سارا کچھ ہے. سچ بتاؤ اللہ کدھر ہے؟ اللہ. اور حضور جی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. منوان ترجمانی مفہوم. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے ہو، مال بھی دیاں گا اولاد بھی دیاں گا، دھیان کریو کہ تے مال تے اولاد تاڑے تے ساڑے وچ نہ آ جائیں. وہی ہوا، وہی ہوا، وہی ہوا. وچ جس کی جو جگہ تھی ہم نے اس کو اس جگہ پہ نہیں. ظاہر ہے میری عادت ہے میں 2 3 4 موضوع بول جاتا ہوں جاتے جاتے، میں کوئی اتنا ڈیپ نہیں جاؤں گا. اگے حضرت تسی جاؤ اور کھولو قرآن اور دیکھو اللہ رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں. نہ ایک سرکل چ پومو، اس سرکل چ باہر آؤ. حضرت ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. میں جب کتابیں کھولتا ہوں نا میں دنگ رہ جاتا ہوں. کبھی حضرت ہمیں یہ رنگ بھی میسر تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اتنے راضی تھے کہ حضرت جی حالت بیداری میں 92 بار ہمیں اپنے جلوے سے نوازا. کبھی حضرت صاحب ہمیں یہ رنگ بھی میسر رہے ہیں، ہم ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت بیداری میں ہمارا قرآن سننے کے لیے تشریف لایا. کبھی ہمیں یہ رنگ بھی میسر رہے ہیں، ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا، جا کے سلام عرض کرنا، آپ نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا، پوری مسجد نبوی شریف نے اس جواب کو سننا. کبھی ہمیں یہ رنگ بھی میسر رہے ہیں حضرت، ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا، ہمارے لیے مزار مبارک سے دست اقدس باہر آیا کرتا تھا. چلیں حضرت میں اس کو بھی ادھر ہی چھوڑتا ہوں. آج سے 40 45 50 سال پہلے ہمیں یہ رنگ میسر رہے ہیں. ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا، واپس آنا، لوگوں نے ملنے کے لیے آنا اور آ کے پوچھنا بھی مدینہ پاک سے آئے ہو، کو بات ہی سناؤ. تو پتہ پھر ہم بات بھی کیا سنایا کرتے تھے. مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. سچ بتانا بھی 2026 والے ہو، ہم میں سے واپس آ کے کوئی ایسی بات بتا سکتا ہے؟ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل دور سی کہ نیڑے سی. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل چنگا سی کہ، ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں البیک کنی واری کھادا. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں مینوں کیڑا ملن آیا تے میں وہ پلیا نہ تو ہوٹل گیا سا، نہ تو البیک کھان گیا سا، نہ تو کسی نو ملن گیا سا. اور جن کی بارگاہ میں گیا تھا کوئی ان کی بات سنا. مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. لیکن پوچھو نہ، خود سے سوال کرو. حضرت اس در کی تو بات ہی کیا کہنی ہے. آپ کے تو شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادے. حضور غوث پاک کی شان یہ ہے چور چوری کرنے آ جائے وہ اس کو نہیں خالی جانے دیتے. کو مریدوں نے آیا تھا، کو سالک بننے آیا تھا، کو صوفی بننے آیا تھا، وہ تو چوری کرنے آیا تھا. آپ نے چور نہیں خالی جانے دیا. میں کہتا ہوں اگر نواسے کی یہ شان ہے، ویڑے آیا چور خالی نہ جان دیں، تو قربان جاؤں پھر نانا پاک کی شان کیا ہوگی؟ امتی خالی کیوں آئے؟ حضور ہم ادھر کے بلکہ پیچھے نو جان دے دیں. کرو خود سے سوال ہے. چلے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا میں اپنے ٹھڈ تو کپڑا چوک دینا. ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں اور بڑی کرم نوازی اللہ کی ذات، لیکن چھپاتے ہیں خود کو. میں نے کئی بار ان سے گزارش کیا حضور دروازہ کھولو مخلوق واسطے. کہتے ہیں کیا ہوگا دروازہ کھولنے سے؟
میں حضرت فیض ہوگا، کہتے فیض لین والا ہے ہی کوئی نہیں، اے تے وہ نے مجھ واری آٹا لین آنا نے، شاہ جی دم کر دیو کٹی ہوئے، تے بی بی واری پانی دی بوتل لین گے، شاہ جی دم کر دیو منڈا ہوئے، یہ کٹی تے منڈے تو اگے نہیں جاندے ہیں۔ میرے بڑے حضرت صاحب رویا کرتے تھے، میں نے خود آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، رو کے فرمایا کرتے تھے وہ 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے سا کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا۔ پھر ایک میں سوال کرنے لگا ہوں، سچ سچ بتائیے گا مجھے، ویسے تو حضرت آج کل دعا کا رواج ہی نہیں ہے، ہمارے نمازی نہیں دعا کرتے، کوئی سلام پھیریں گے، اللہ مجھے دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اوئے کیسا بد نصیب ہے، اللہ کار آیا بھی تو بغیر منگے چلا ہے۔ اللہ حضور آپ جس جگہ مرضی چلے جائیں، اگے ذات اللہ کی ہے، اللہ نہ کرے حضرت کوئی بیمار ہو، لیکن ہو گئے، حضرت نہ سلائی پے، حضرت نہ سلائی پے، حضرت نہ سلائی پے، وہ جی گردیاں دا مسئلہ ہو گیا ہے، تو پتہ تھا نوں کو چنگے جے ڈاکٹر دا، انہوں نے کہا بھائی لوٹ ٹر جا، ڈاکٹر ہسپتال ایک بڑا چنگا ڈاکٹر بنتا ہے، پٹرول ڈلوایا، گاڑی رینٹ پہ لی، چلا گیا حضرت، ڈاکٹر صاحب کو جا کے چیک کرایا، 5000 ڈاکٹر صاحب کی فیس تھی، دے دی، 10,000 کے ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ لکھ دیے، 10,000 کی پرچی پہ دوائیاں لکھ دی، ایک ہفتے بعد انہوں نے پھر دوبارہ بلوایا، لیکن حضرت جو پرچی جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے دی جس پہ وہ 10,000 کی دوائیاں اور 10,000 کے ٹیسٹ لکھے تھے، پتہ نہیں آپ پرچی پڑھتے ہی نہیں کوئی، اس پرچی کے اوپر ڈاکٹر نے بھی لکھوایا ہوا کیا بھلا، هو الشافی هو الشافی، پاویں آ گیا میرے کو لیکن شفا، پتہ نہیں آپ پرچی پڑھتے ہی نہیں شاید، وہ کیا کر سکتا ہے، تو عالم اسباب ہے، ڈاکٹر دی بھی روزی لگی ہے، جدے دکان وچ ڈاکٹر نے کلینک بنایا وہ بھی لگی ہے، جڑے پین نال ڈاکٹر دوائی لکھن ڈے وہ بھی لگی ہے، جڑی پرچی تے لکھدا وہ بھی لگی ہے، جنہیں پرنٹ کیتا ہے وہ بھی لگی ہے، میڈیکل سٹور والے دی بھی لگی ہے، کمپنی والے دی بھی لگی ہے، باقی وہ کیا کر سکتا ہے، اس نے بھی پرچی پہ لکھوا ہوا ہے هو الشافی، پہ جناب چونک چ کھلو لوکاں دے یار بڑا قرضہ ہے، تو کی کرے گا، لا دے گا، وہ ظالمہ جا مسجد وچ 2 رکعتاں پڑھ تے مالک نوں عرض کر، پھر یہ ہوندا کی ہے، کیسے عقلوں پہ پتھر پڑے ہیں، مسجد آ کے دعا نہیں کرتے کوئی، نہ پتہ منگیا کرو، اور خوب پھر ایک بات میں کروں گا، بس پھر ایک کام کر لو حضرت، کسے کل بہ کے منگن دا وال سیکھ لو، سانو نہیں وال آندا کوئی، حضرت جنید کو میں پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ میرے بچپن میں نا بغداد شریف میں قتل ہوا، کیونکہ حضرت آج ہم میں 1000 فرق ہیں، کوئی سروں ننگا ہے، کسی نے ٹوپی پائی ہے، جو ٹوپی پائی ہے ٹوپی دا سٹائل وکرا ہے، کسی نے پگ بننی ہے، جو پگ بننی ہے تو کپڑا وکرا ہے، جو کپڑا ایک جہا ہے تو بننے دا سٹائل وکرا ہے، کسی کی داڑھی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کلر نہیں کپڑوں کے ملتے، براؤن میں گرے میں سے کتنے گرے ہیں، وائٹ میں سے کتنے وائٹ ہیں، گرین میں سے کتنے گرین ہیں، براؤن میں سے کتنے براؤن ہیں، بلیک میں سے کتنے بلیک ہیں، بلو میں سے کتنے بلو ہیں، تب سارے پگ باندھتے تھے، داڑھی سارے رکھتے تھے، کپڑے دے 4-5 رنگ ہوندے سن، سارے بندے ایک جیسے نظر آتے، اور اس نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا نا، جب پولیس والے لے کے نکلے نا شناخت، اس نے 20 بندے پکڑوا دیے، ایک وہ بھی پکڑا گیا جو بازار سے گزر رہا تھا، یعنی کہ اے بھی مجھے ہی لگتا ہے، میں مختصر کرتا ہوں، فرماتے رات تک جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد سے تھا، ان کو شخصی ضمانت پہ چھوڑ دیا گیا، کسی کا کوئی حمایتی کوئی سفارشی جاننے والا آیا، ضامن آیا، لے گیا، ان کا جی قتل ثابت ہوا میں پیش کراں گا، بندہ جان دے، چھوڑ دیے گئے، وہ کلا ہی رہ گیا، لیکن ہے حضرت تو کسی پیتی گل بہن والا سی، انہیں سر رکھیا سجدے سے اور عرض کردہ رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، اور تو جانتا ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ جو 19 چلے گئے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا، لے گیا، رب کریم میرا تو اتنے جانو ہی کوئی نہیں، منو کنے لین آنا ہے، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی، میرا ضامن بھی، حضرت کیسے ہو سکتا ہے بندہ اس لیول پہ آ کے مانگے، تو چلے ہو آپ تو غور ہی نہیں کرتے، پتہ ہے اس وقت دنیا کا جو سب سے امیر ترین آدمی ہے وہ کون ہے؟ ایلون مسک، ایک عیسائی، جو دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ہیں ان میں ایک مسلمان بھی نہیں ہے، پہلا بھی عیسائی ہے، دوسرا بھی عیسائی ہے، تیسرا ہندو ہے مکیش امبانی، چوتھا پھر عیسائی ہے، 5واں یہودی ہے بل گیٹس، ذرا قرآن پڑھو، ان تینوں کے لیے قرآن کا کیا فیصلہ ہے، مکیش امبانی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو
ایمان کی توفیق دے دے پھر وکری بات ہے. ویسے کیا فیصلہ ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں کسی مشرک نو کدی بھی معاف کرنا. لیکن پیسے کنے کے دیتے نے دنیا دا. یہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. کوئی بندہ کہ جی گرمیاں نے اج کل مغرب تے شاہ دا بڑا ٹائم ہے تو جی میں سورہ فاتحہ کوئی نہیں پڑھنی، میں پہلا سپارہ پورا پڑھ لاں گا. نہیں، تو رہن دے پہلا سپارہ پورا، 3 آیتیں پڑھ، لیکن سورہ فاتحہ اب ساری سورہ فاتحہ پہ تو نہیں میں گفتگو کروں گا. اینڈ کیا ہے سورہ فاتحہ کا؟ اینڈ آ گیا جی غیر المغضوب علیہم. یا اللہ میں کہتے انہوں دے رستے تے نہ چل پاں جنہاں تے تیرا غضب ہوا. علماء دائیں بائیں تشریح، یہ کون ہے مغضوب؟ یہودی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ میں انہوں دے رستے تے چلنا جڑے گمراہ ہو گئے. یہ کون ہے ولا الضالین؟ عیسائی. میں بڑا اس پہ سوچا. رب کریم ایک باری کہنا ہے ہر نماز سے دعا کرو، نہیں کرو گے نماز قبول نہیں کرنی. کہ میں کہتے اینا دے رستے تے نہ چل پاں. تے دوجی باری پیسے اینے دے اڑے، کسی دا تیسرا نمبر، کسی دا چوتھا نمبر، کسی دا 5واں نمبر. یہ کیا رنگ ہے؟ میں کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں پتر کر کے چلا، لیکن کرم ہوا جیسے بھی ہوا. اور وہ یہ ہوا اس لیے دیے ہیں تاکہ تم محمدی دیکھ لو کہ جن پیسوں کے لیے تم پاگل ہو گئے ہو، اور وہ تو ہم نے نام ماننے والوں کو ڈھیر دے رکھے ہیں. اور تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ، تہاڈے لیے اسی اور بھی بڑا کچھ رکھے ہے. تھوڑا پیراں تے پار پاؤ، تہاڈے لیے اور بڑا کچھ ہے. اپنی معرفت کی دولت مکیش امبانی کے لیے تو میں نے نہیں رکھی، وہ تمہارے لیے ہے محمدیو. اپنی محبت کا جو میوہ ہے وہ میں نے ایلون مسک کے لیے تو نہیں رکھا، وہ تمہارے لیے ہے. میرے محبوب کی محبت کی جو اتنی نایاب دولت ہے وہ بل گیٹس کے لیے تو نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ہے. تھوڑا پیراں تے پار پاؤ. لیکن پیراں تے پار. اور دوسرا پتر اسپیشل جو میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں وہ دے گا. اگر وہ ایلون مسک کو اس نے دی ہے تو اس نے دے کے بتا دیا یہ کچھ نہیں ہے. باجی اگر کچھ ہوتا تو اللہ دیتا اس کو. اس نے دے کے بتا دیا ہے یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو. باقی اگر ایلون مسک کو دیا تانوں بھی دیاں گا، لیکن پہلے اپنے آپ میں قابل تے کرو نا. سچ سچ بتانا. میں چوتھا سوال اب آپ سے کرنے لگا ہوں. اسپیشل جڑے میرے منڈے کاکے ویر بیٹھے نے، سچ سچ دسیو. ساڈا پروگرام ہے نہیں جو اللہ نے پیسے دیتے میں تو کسی رشتہ دار نو منہ بھی نہیں لانا. کیوں جی پتر جی میں غلط تو نہیں کیا؟ کچھ ہے ہی پروگرام ہے. جدوں اللہ نے پیسے دیتے میں تو کسی رشتہ دار نو، لیکن وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. جدوں تسی نو مال دئیے تے ساڈے پیار چ اے نہیں ویکھنا کہ انہاں نے میرے نال کی کیتا سی، اے نہیں ویکھنا. ساڈے پیار وچ ساڈا دتا مال انہاں تے خرچ کرنا ہے. لیکن میرا پروگرام کی ہے کہ میں پتر پہلے اپنے آپ کو اس قابل کرو. بچے دے گا کیوں نہیں دے گا؟ وہ سبق پڑھ پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. بچے پتر اپنے آپ کو اس کے قابل کرو، اپنے پروگرام ٹھیک کرو. پیسے کیا چیز ہے؟ وہ پیسے تو پیچھے رہ گئے. اقبال اس سے آگے کی بات کرتا رہا، کہتا رہا اے مرلوں کے لیے، بھائیوں کے گلے کاٹنے والوں، اور پیلیوں کے لیے، کھوتوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے، ٹانگوں کے لیے، ریڑوں کے لیے، ٹرالیوں کے لیے، بھائیوں کے گلے کاٹنے والوں کی محمد سے وفا تو نے تو مرلے نہیں، قلعے نہیں، کنال نہیں، کھوتے نہیں، گھوڑے نہیں، ٹانگے نہیں، ہم تیرے ہیں. تو پہلیاں نہیں لڑن رہے واپس وچ. اللہ اکبر یا رسول. ہاں جی تسی پہلیاں نہیں لڑن رہے ایک دوسرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پھر کہہ رہا ہوں پتر میں اتنا ڈیپ نہیں جاؤں گا، اگے آپ پہ جاؤ. کھولو قرآن شریف بچے اور دیکھو کلام اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہ حضور مزہ لو زندگی دا. اسی نہیں جے مزہ لے ہے بالکل جعلی مزہ جے بچے ہے بالکل پتر. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے نا. ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ میں ٹھیک ہے یار مولوی کا لے جو نہیں تو مولوی نے یہی کہنا. اور میں نے فیس کی ہیں یہ چیزیں. اب تو خیر اللہ نے بڑے نام سے نواز دیا. بہت پہلے کی بات ہے، بالکل پتلا میں مولوی سلیمان 25-26 سال حد عمر ہوگی ہے. آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے.
میں نے اسی موضوع پہ گفتگو کی. یہ گاؤں میں گیا تھا، میرے خیال کو سالانہ یا 40ویں کا ختم تھا. اب تو خیر تھوڑا انداز ٹھنڈا ہو گیا، تب ظاہر 25-26 تھا، انداز بڑا گرم. میں نے اسی انداز سے گفتگو کی. میں جب جانے لگا نا تو راستے میں ایک بندے نے مجھے روک لیا. مجھے کہتا ہے مولوی صاحب کا دیتے آئے ہو؟ میں جی 70 تھے. تو انہوں نے کہا تھانوں کی پتہ لینڈ کروزر تے بہن دا کی مزہ، تسی تے پھر ہی کہنا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کڈا تہاڈا گھر؟ میں جی 2.5 مرلے دا. انہوں نے کہا مولوی صاحب تینوں کی پتہ کنال دی کوٹھی چ رہن دا کی مزہ، تو پھر ہی گلاں کرنی ہے. اے کہڑے کپڑے پائے دے نہیں؟ میں جی یہ لائی تو کو 1500 دا سوٹ لیا سی. انہوں نے کہا تینوں کی پتہ گل احمد پان دا کی مزہ ہے. اے کہڑی گھڑی بنی ہے؟ میں جی پٹھان کو لئی. انہوں نے کہا تینوں کی پتہ رولیکس بنن دا کی مزہ. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں ہم نے فیس کی ہیں. میں سمجھتا ہوں جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں سامنے بیٹھوں کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے. اور ہم مولوی کل ہے جو نہیں تینے یہی کہنا ہے. اس نے میری ایک بابا نے کہا جوتی کہڑی پائی ہے؟ میں جی ہے بھائی وہاں تینوں کی پتہ. میں سچ کہہ رہا ہوں. میں پھر اللہ دے حضور دعا کی تھی. میں یا اللہ کہندا ہے بڑا مزہ ہے کر پھر میرے اوتے. حضرت اس نے مجھے سارا کچھ ہی دیا، جو اس نے کہا تھا نا سارا کچھ دیا. اس وقت گزر گیا. میں گیا حضرت اس کی فیکٹری جا کے میں نے باہر ہارن مارا. وہ گیٹ کیپر آیا، مصباحی صاحب دیکھے، وہ تو بھنگڑے پائے. بھائی سال ٹائم لینا پہنتا، پھر کتے لبدے نے جا کے ساڑی فیکٹری آپ ہی آ گئے. اس نے اندر کال کی، وہ بھی لینے کے لیے آیا باہر. اس نے دروازہ کھولا، میں اترا اندر جا کے بیٹھا، پانی شانی پلایا. وہ کہتا حضرت کس طرح انجان ہویا؟ میں یاد ہوئے فلانا سال، فلانا مہینہ، فلانا دن، فلانا پنڈ. ایک ایسا پروگرام ہوئے ایک مولوی نے اتنے گلاں کیتیاں سن کہ پتر اصل امیر ہوئی ہے جہدے کول 5 ویلے دی نماز ہے. اصل امیر ہوئی ہے جنہوں اللہ رسول دا نام لین دی توفیق ہے. میں ایک مولوی نے گلاں کیتیاں نے. انہوں نے کہا یار دیکھو مٹ میں پھر جانے ہوں تسی انہوں اے بھی کیا جی. انہوں نے کہا آؤ. میں تھوڑے سامنے بیٹھا تھا. حضرت اس کے تو طوطے اڑ گئے. حضرت یہ وہ. میں کہا بھائی میں تیرے نال لڑن آیا ہی نہیں. جی کوئی لڑن آندا کوئی 150 مرید نال لے کے آندا. میں تو قلم کر آیا ہوں. میں صرف تینوں اج یہ دسن آیا کہ اج میں بھی اسے گڈی تے آیا. اج میرے کول بھی اسے برانڈ دا فون ہے. اج میں اسے برانڈ دی گھڑی پائی ہے. اج میں اسے برانڈ دے کپڑے پائے نے. اج میں اسے برانڈ دی جُتی پائی ہے. اے میرا گھر ہے جڑا مینوں اللہ نے دتا ہے. لیکن میں اج بھی وہی کہاں گا اصل امیر ہوئی ہے جہدے کول 5 ویلے دی نماز ہے. اصل امیر ہوئی جنہوں اللہ رسول دا نام لین دی توفیق. اج میں تیرے لیول تے ہاں، بلکہ تیرے نالوں میں کئی گنا ہوتا. تینوں تو سیالکوٹ 'چ کوئی نہیں جاندا، مینوں ساری دنیا جاندی ہے. لیکن میں پھر بھی کہنا وا اصل امیر حضور. ہم تو دین سیکھ ہی نہیں رہے. آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے اس وقت ہم کس قدر لاس میں جا رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے 5واں موضوع کھول دیا ہے. یہ صرف حضرت جس بندے نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اپنا نقصان سنو ذرا. ساری فجر کا نقصان تو نہیں بتا سکتے. نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے. میں سیالکوٹ سے آیا ہوں آپ کے پاس 1 گھنٹہ اور میرے خیال مجھے 13 منٹ لگے ہیں. اے سیالکوٹ نال 1 گھنٹہ. زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے تے بہ کے مسلسل 500 سال نسیے تے زمین تو پہلے آسمان دا وہ فاصلہ جس کو طے کرتے کرتے 80 کی سپیڈ پہ ٹیوٹا 500 سال لگ جائیں فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو. جس بندے نے آج فجر دیاں سنتاں نہیں پڑھیاں کتنا بڑا لاس ہوا، کتنا بڑا لاس ہوا. لیکن حضرت صاحب یہ اس پاسے دھیان نہیں، کیونکہ یہ دھیان کھوتا گھوڑا ٹانگا ریڑا کڑی منڈا ساس سورا سالا پنوجا یہ سارا دھیان یہ ادھر دھیان. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ جو آج ہمارا حال ہو گیا سدا ہمارا حال یہی رہا ہے. کتابیں تو حضرت حیرت میں ڈال دیتی ہیں. کبھی حضرت ہم اتنے پکے مسلمان ہوا کرتے تھے. لکھا ہے اگر کسی کی جماعت رہ جانی تو 3 دن تک آلے دوالے دے پنڈا نے بھی تے پنڈ نے بھی افسوس کرنا نا بڑا دکھ ہویا تیری جماعت رہ گئی. کبھی ہمارے ایمان کا یہ عالم تھا کہ مر جانے کا غم اور جماعت چھوٹ جانے کا غم. کبھی ہم ایسے مسلمان بھی تھے. لیکن آج تے نماز نہ پڑھنا فیشن ہے. آج نماز نہ پڑھنا
آج مسجدیں باں باں کر رہی ہیں حضرت، نمازی کوئی نہیں. کبھی یہ بھی رنگ تھے حضرت. وہ لکھا ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز پڑھ کے نا وہ مسجد سے باہر تشریف، ایک منڈا پہ نسدا ہے تو یہاں دی ملاقات دروازے چوئی، کیونکہ حضرت تب یہ تو نہیں تھا نا کہ 4:20 پہ فجر کی جماعت ہوگی یا 4:10 پہ ہوگی. اپنے ایک طریقے سے وہ دیکھتے تھے، وہ سارے آ گئے نے چلو جی کھلارو جماعت. حضرت وہ نہیں کتے اکھ کھلی لیٹ ہو گیا، لیکن جدو پہنچیا تو جماعت امام صاحب دروازے تے ملے. دروازے پہ دیکھ کے پوچھتا ہے امام صاحب تسی دروازے تے کھلوتے ہو، نماز نہیں؟ فرمایا تو وہ کب کی ہو گئی؟ لکھا ہے جماعت رہ جانے کے غم میں نہ ایک ہائے نکلی. کہتا ہے ہائے آج میری جماعت رہ گئی. آپ کو پتا تھا یہ ہائے کتنی قیمتی ہے، اور ساڑی یہ ہائے کتے پہلی بھی ہے وے، کوٹھی بھی ہے وے، بی بی بھی ہے وے، کڑی بھی ہے وے، منڈا بھی ہے وے، لیکن ہوں جماعت رہ جان یا نماز رہ جان تے ساڑی ہائے نکل دی. او بھائی وہ ہائے لبھیے کہ تو چھل کے، پا جی وہ ہائے کہ تو ڈھونڈیے کہ تو ہائے سانو وہ ہائے واپس مل جائے. آپ کو پتا تھا یہ ہائے کتنی قیمتی ہے. فرمایا اینا دکھ جماعت رہ جان دا. انہیں عرض کی تھی حضور ہائے ایویں تے نہیں نہ نکلی ہے. فرمایا پھر اینج کر ساڑے نہ سودا کر لے. انہیں کہا جی وہ کی؟ فرمایا جماعت سے پڑھی ہے، پگ پہن کے پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی ہائے مجھے دے دے. اس نے کہا امام صاحب ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنی ہائے آپ کو دی. وہ مسجد میں آ گیا، تنہا نماز فجر پڑھی، امام صاحب گھر چلے گئے. دن گزر گیا، رات آئی، وہ بھی چارپائی پہ، امام صاحب بھی چارپائی پہ. ہاں جی دو آنکھیں بند ہوئی، اندر والی کھلی، اور وہ کھلی آنکھ کسی اور جہاں میں لے گئی. اس جہاں میں اعلان کیا ہو رہا ہے، اوے بندیا اینا گھاٹے دا سودا، وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیری ہائے نکلی تھی، تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں با جماعت ادا کرنے کا ثواب دیا تھا، تو 27 پہ سودا کر آیا. اللہ اکبر. یا حضرت صاحب کبھی پھر ہمیں ایسے خواب بھی آیا کرتے تھے. ان تے خواب بھی حضرت کھوتیاں گھوڑیاں نہیں آنے. کبھی ہمیں ایسے خواب بھی آیا کرتے تھے. ساڈا رقیقی کھو کرتا سانو تے اندازہ ہی. آنکھ کھل گئی، اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا، سودا خود ہی کیا تھا. اس نے کہا ایک آپشن ہے، خواب تے میں ہی ویکھیا نا، سیرے امام صاحب دا ترلا پانا وہاں کہ حضور سودا واپس کرو. ساری رات بڑی مشکل گزری، فجر کا وقت آیا، نماز پڑھی، مسنون اعمال ادا کیے، دعا ہوئی امام صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی. عرض کی حضور آیا بھی کل والے معاملے کے لیے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور وہ سودا واپس کرانا ہے، تسی وہ جماعت دا ثواب جڑا نا واپس لے لو تو میری ہائے میں نے واپس کر دو. فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. حضرت سارے سیانے ہوں، نہ کرو اس طرح. میں اس وقت شاہپورہ روڈ نا سیالکوٹ کا ایک مصروف روڈ ہے، 11 یا 9 سال ہو گئے ہیں مجھے وہاں جمعہ پڑھاتے. ہر پٹرول پمپ بھی موجود ہے روڈ پہ. آج تک ایسے نہیں ہوا، بوٹا پٹرول پمپ ہے ادھر نا، کہ وہ میرے پاس آئے اور آ کے مجھے کہا ہو مصباحی صاحب ذرا لوگوں سمجھاؤ جمعے سارے وڈا جمعہ اللہ پاک نے تانوں دیتا ہے تو انہوں سمجھاؤ، پتہ نہیں کی ہو گیا. میرا پٹرول پمپ تو ڈول لین کے کہنے 2 کلو دودھ مل جائے گا. میرے بالکل مسجد کے ساتھ بہت بڑی دودھ کی دکان ہے جو روز منو دودھ بیچتے ہیں. اندر مینوں انہوں نے آج تک کدی جمعے چ آ کے نہیں کیا حضرت صاحب لوگوں کو سمجھاؤ، پتہ نہیں کی ہو گیا. ساڑی دودھ کی دکان ہے تو آ کے نا ٹینکی کھول کے کہتے ہیں 2 لیٹر تیل پا دے. سبزی کی دکان بھی ہے، بہت رش پڑتا ہے. کبھی اس نے مجھے آ کے آج تک نہیں کہا مصباحی صاحب ہے ذرا جمعے چ لوگوں کو سمجھاؤ، میری سبزی کی دکان ہے تو آ کے کہتے ہیں 2 کلو پٹھ کا گوشت دے دے. بالکل سامنے کسائی کی دکان بھی ہے. اس نے آج تک کبھی مجھے آ کے نہیں کہا کہ مصباحی صاحب لوگوں کو سمجھاؤ میری کسائی دی دکان ہے، کسائی دی. آ کے پوچھتے ہیں ٹینڈے ہیں. حضرت سانو سارا کچھ پتا ہے کتوں کی ملتا ہے کتوں کی.
لیکن ادو واری آئی دین دی، واری آئی اللہ دی، واری آئی پاک رسول دی، واری آئی اہل بیت دی، واری آئی صحابہ دی، واری آئی قرآن دی، واری آئی ذکر دی، واری آئی درود دی، واری آئی قبر دی، واری آئی حشر دی، تو پھر انج لگتا سانو کچھ بھی پتا۔ حضرت دین سکھو پتر اور اپنے اللہ والا ہو۔ حضرت جی اسی کاٹھے چ جے میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے الف آیا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کھولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ کھانا ہی جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ یہ تو پتر بس اللہ ہمارے کچھ اسٹیجوں پہ بھی رحم کرے، شعر و شاعری کی زد میں ہمارے جس کا جو دل آیا سو شعر پڑھ ڈالا، لیکن قرآن پڑھیے تو قرآن گلاں وکھریاں کرتا ہے۔ قرآن کہندا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تجھ سے نعمتوں کے بارے میں آخری بات کرنے لگا ہوں حضرت، مغرب کی اذان کا وقت ہے، پھر کبھی وقت بلا آیا تو پھر ڈیپ جائیں گے اس میں حضرت، موضوع بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور ساتھ ساتھ تربیت کا معاملہ بھی ہو۔ میں بچپن میں نا مجھے ہمارا روڈ بن رہا تھا حضرت، مجھے والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے نا کلو دہی لینے کے لیے بھیجا، روڈ کیونکہ بن رہا تھا تو وہ تمہیں پتہ ہے پھر بندے عمرہ لنگ جاندی ہیں، روڈ بنتے ہیں ساڈے، وہ پہلے کھودیا پھر مٹی پائی، پھر مٹی پا کے بھول گئے، پھر ادھر ٹھیپے پائے، پھر کنی دیر ٹھیپے پائے رہے، پھر وہ بارش برسی تھی، میں وہ دہی لے کے حضرت آ رہا تھا، کیونکہ والد صاحب کی طبیعت میں بڑی زیادہ سختی تھی حضرت، اس لیے میں ایک ایک پاؤں نا پھونک پھونک کے رکھ رہا تھا، لیکن بس وہ کہیں توجہ ہٹی، تھلے زمین پولی سی، پیر رکھیا تو میں تے لگ گیا، ایس پار ڈگنا میں بڑی میں نے کوشش کی کہ دہی کا برتن ہاتھ سے نہ چھوٹے، لیکن چھوٹ گیا، جیسے وہ زمین پہ گرا ڈھکن کھل گیا، دہی گر کے زمین میں ضائع ہو گیا۔ مجھے اپنی چوٹیں تو خیر بھول گئیں، فکر تھی بھائی ہوں ابو جی کو لوں، میں بیٹھا رو رہا ہوں، میرے چھوٹے چاچا جی آ گئے، منو آ کے کہنے نے سلیمان کیوں رون ڈے ہیں؟ میں چاچا جی دہی رڑ گیا، کہنے لگے یار رڑن والی شاید سی رڑ گئی چل کار، میں چاچا جی کار نہیں جانا، کہنے لگے کیوں؟ میں ابو جی کو بڑی مار پڑنی، انہوں نے کہا چلیا کوئی ایک ایک پتر نو کلو دہی پیچھے بھی مار دے، اور پتر بھی ایڈا لاڈلا 17 سال بعد ہویا، میں چاچا جی تانوں ابو جی دا پتہ ہے مار دہی تو نہیں پینی، مار ایس گل تو پینی ہے تیرا دھیان، مار دہی تو نہیں پینی، تیرا دھیان، میں سچ کہہ رہا ہوں، چاچا جی نے گارنٹی دی، پا کچھ نہیں کہے گا چل میرے نال، کیونکہ چاچا جی سب سے چھوٹے تھے، گارنٹی کام نہیں آئی، چاچا جی کی موجودگی میں میری چنگی پلی ٹیوننگ ہوئی حضرت، وقت گزر گیا حضرت، سلیمان سے حافظ سلیمان ہو گیا، پھر علامہ سلیمان ہو گیا، پھر ڈاکٹر سلیمان ہو گیا، پھر سلیمان مصباحی ہو گیا، اور میں حضرت عبدالحکیم موٹر وے پہ ہوں، میں ملتان سکھر سائڈ پہ جا رہا ہوں حضرت جی، جب اللہ کی ذات نے کرم کرنا ہو، پتہ نہیں کیسے وہ بچپن کی بھولی بات یاد آئی، اور پھر بات آگے چلی گئی، اس نے مجھے رلا دیا حضرت۔ آگے وہ بات کر رہے تھے سلمان خان صاحب، میرے پیر بھائی بھی ہیں، کتنی دیر انہوں نے گاڑی ڈرائیو کی ہے میری، میں ان اکھاں باندھنے تے میں رون ڈیا تھا، وہ گھبرا گیا، انہیں ادھر گڈی سائڈے لائی، منوں جدو گڈی رکی تو میں آنکھ کھول چھڑی، مجھے کہتا ہے حضرت کی ہویا رون کا نو ڈے؟ میں نے ساری بات بتا دی، منوں کہندا حضرت دہی بھی رڑ گیا، مار بھی پی گئی، تو رونا نہیں کیڑی گل؟ میں خان جی گل اگے ود گئی، انہیں روا چھڑیا، کہتا ہے حضور کیا ہوا؟ میں خان جی 1 کلو دہی روڑ کے ابو جی سامنے نہیں سی جایا جان ڈیا کہ ابو نے پوچھنا ہے تیرا دھیان، خان جی اتنے تو سارا کچھ ہی روڑ چھڑیا ہے، کل اللہ اور اللہ دے سونے رسول دے سامنے کس طرح جانا ہے؟ یہ نہیں ہے ٹینشن، یہ ٹینشن پی گئی کل کی ہوئے گا، کل کتوں کھانا ہے، گرمیاں کی کریں گے، بل کتوں دینا ہے، ابھی ہمیں انہوں نے، لیکن حضرت لوئے 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 وہ لوئے لوئے پر لے کڑی جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام کر جاندی نے ڈر۔ حضرت سرکل چ نکلو باہر، رشتوں کو مینج کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی جگہ بیوی بچوں کو نہ دو، انہوں نے بیوی بچہ رہن دیو، حضرت ساڑھے کو مینج نہیں ہوئے،
اور آخری بات اینڈ بس جی حضرت اسی باز نہ آئے ایسے سرکل چی رہے اللہ رسول دی طرف نہ آئے اینا جی پھسے رہے اینا جی پھسے انہوں نے کی کرنا اینڈ تے ساڑے نال اینا سارے نے اینڈ تے کرنا ہے کہ مینوں دب کے ٹھیک ادھے گھنٹے بعد انہیں سارے نے میرے گھر بہ کے تے روٹی کھانی ہے غلط تو نہیں کہا کچھ حضرت صاحب سیانے بنو اللہ رسول کی جگہ نہ دو ان کو تاڑے میرے لئی کسے نے ایک ویلے دی روٹی بھی چھڑنی میری برادری میرے چاچے میرے تائے میرے سورے یہ اعلان نہیں کریں گے اوے سلیمان مر گیا چلو آج نہیں کھاندے ایک ویلے دی وہ بھائی روزیاں چ نہیں نہ کھاندے دوپہر دی مرتے نہیں جاندے حضرت صاحب ایک ویلے دی روٹی میرا گھر میرا بیڈ میرا صوفہ میری کرسی میرا میز میری پلیٹ میرا گلاس میرا چمچ ہوگا اور یہ سارے میرے گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے ایک وقت کی روٹی بھی میرے لیے کوئی چھوڑے گا اسی لیے تو محمد بوٹا گجراتی رویا تھا اور اس نے رو کے کہا تھا سیانا ہی کوئی اس نے رو کے کہا تھا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا اللہ تے اللہ دے رسول دیاں سچیاں یاریاں نہیں حضور تاڑا ویر اینی دورو ہے ہی پیغام لے کے آیا ہے وہ اپنے اللہ والا ہو حضور مارے جاواں گے اپنے اللہ والا ہو اپنے اللہ والا ہو اپنے اللہ والا ہو پتر اپنے اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کیا شان یارا ان کی سانو تے اقبال نے چھتر ماریا ساڑے منہ تے کہندا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا نہیں پتر میں آپ سے گزارش کروں گا آؤ اللہ دی طرف دین دی طرف پڑھو کوئی حضرت کو پوچھ کے کوئی کتاب لے آؤ مینہ پڑھو لیکن پتر ایسے ہی نہیں پڑھنی کہ آگے پھر مولوی صاحب نے متقا لانا ہے ایسے لیے پڑھنی ہے اپنی اصلاح کرنی ہے بچے پڑھو 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 ظاہر ہے پتر جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا نہیں تو پتر کچھ بھی نہیں جونا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لائے بازار کی کیفیت کیا ہے اونٹ پھوڑ ہو گیا ہے حضور ایتھے تے کٹا پھوڑ ہو جائے تو نہیں سانبھیا جاندہ کسی اونٹ پورا بازار انہیں اگے لایا جدھر نسدہ ہے سارا بازار اگے حضرت عمر تشریف لایا روب ہے جی ایک مراد رسول ہیں آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور کتابیں کہتی کانچ کو جا کے آپ تو کہہ کے ٹر گئے اونٹ اپنی جگہ تو ہلیا بھی نہیں دکانہ لے اپنے اپنے کام میں لگ گئے لیکن نال اونٹ نوں پہ ویکھن پھر نہ کتے پھوڑ ہو جائے وہ نہیں ہلیا کوئی وہ دے اگے کو کھان نو رکھیا بھی کوئی نہیں کھادا اوتھے ہی بہ گیا لکھیا اوتھے ہی مر گیا ان سارے پریشان حضرت عمر پاک نے کی کیا اونٹ اگلے دن ان سارے انتظار چنے اگلا دن آیا حضرت عمر تشریف لے آئے سارے حاضر ہوئے عرض کی تھی امیر المومنینو کل اونٹ یاد ہے آپ نے فرمایا آؤ کی ہویا ہے حضور کی آکھیا سی وہ تو ماری گیا اوتھے فرمایا بھائی نہیں آکھیا سی وہ کیوں ایڈا پھوڑ ہویا مرنا نہیں ہوں یاد اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور اللہ میں اپنے اور اپنے محبوب کی سچی سچی لو عطا کرے وما علینا الا البلاغ المبین اللہم صلی علی محمد وعلا اللہ بلانا والے نے بلایا میں حاضر ہو گیا جو کر سکنے سے اللہ کیتا ہے ریست ہو گئی اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تیری مخلوق نو تیرے سونے دا پیغام سنا چڑھے ہے پچا چڑھے اگون اللہ تیرے رنگ نے سارے اندیال تیرے رحم فرما آل خانہ دی اس کوشش و کاوش نو قبول فرما اور ایتھے بھی اور اگے بھی ساڑے سارے دی خیر دا باعث بنا وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.